اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہماری آیت نمبر 33 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ جب وہ ان سے غلطی سرزد ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھولے سے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھا دیے۔ تو انہوں نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا۔ فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اچھا، آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم یہاں پر یہ پڑھ رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر توبہ قبول ہوئی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اپنی رحمت سے سکھائے، جو ان سے غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو معاف کیا۔ وہ کیا کلمات تھے؟ ان کو الہام ہوئے تھے، ان کے دل میں ڈالے گئے۔ وہ کیا کلمات تھے؟ انہوں نے کہا، اب یہ آیت ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر ہے کہ قالا، یعنی کہ تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ دونوں نے کہا۔ قالا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے نہ بخشے ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کو نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور نہ تو نے ہم پر رحم کیا، لَنَكُونَنَّ، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کیا۔ سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اور پھر اعتراف کرنے کے بعد اس اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کا سوال کیا، معافی مانگی۔ ہم لوگ جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کی تسبیحات کرتے ہیں، ہم بس اپنی زبان سے بولتے رہتے ہیں، استغفار پڑھتے رہتے ہیں، لیکن استغفار پڑھنے کے ساتھ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار نہیں کرتے۔ اصل میں در حقیقت استغفار کرنا وہ ہے کہ ہم اپنے دن کے سارے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ہم صرف آٹومیٹکلی اس تسبیحات کو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پہلے گناہ کا اعتراف کیا، اور پھر اس اعتراف کو کرنے کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش نہیں ہو پاتی، اور ہم گناہوں میں گرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ ہی نہیں پاتے۔ ہم بس زبان سے کلمات ادا کر رہے ہیں کیونکہ بس ہمیں ذکر کرنا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، بس اپنے گناہوں کو یاد کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگی گئی، وہ ایک مرتبہ کا استغفار کرنا بھی آپ کی ہزاروں کی تسبیحات سے افضل ہے، کیونکہ آپ نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے پشیمانی کے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ہم ایک آٹومیٹیکل موڈ میں نہیں لگ گئے کہ بس آٹومیٹکلی ہو رہا ہے۔ تو پھر اگلی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور ان پر رحم فرمایا۔ جو توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ بندے کی طرف سے توبہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی پر شرمندہ ہو کر نافرمانی سے رک جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے لوٹے، اور پھر فرمانبرداری کرے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شرمسار بندے کی طرف اپنی رحمت سے متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے دیکھ رہی ہیں اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے اور اس پر رحمت کرتا ہے اپنی، اور اس کو معاف کرتا ہے۔ جب انسان میں پشیمانی نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہو کر اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ اور پھر ہم لوگ توبہ کرنے کے بعد شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسے ڈال دیتا ہے
معلوم نہیں ہماری توبہ قبول ہوئی بھی یا نہیں ہوئی، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم توبہ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہماری زبان سے استغفار کے کلمات ہی نہیں نکلتے۔ تو یہ انسان کے اندر یہ جو چیز آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، یہ وسوسے آتے ہیں۔ توبہ میں 3 باتیں لازم ہونی چاہیے، ایک تو جو گناہ کیا گیا ہے اس کو سچے دل سے اس پر نادم ہو، اور دوسری توبہ کے وقت میں دل میں خوب یہ ٹھان لے کہ آئندہ اس کو دوبارہ نہیں کرے گا، اور تیسری توبہ کے بعد دل میں گناہ سے ایک نفرت سے پیدا ہو جائے کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ اب بندوں کی طرف رجوع کرنے کی 2 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ التواب ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف رجوع کرنے کی 2 قسمیں ہیں، کون سی؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا نہ فرمائے تو کوئی توبہ کر نہ سکے، پھر جب توبہ کی تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کے بارے میں اسی طرح سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 110 میں بھی ارشاد فرماتے ہیں تو جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ توبہ کے بارے میں ایک بڑا غلط عقیدہ ہمارے ہاں روایت پکڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک من گھڑت سی بات انہوں نے منسوخ کی ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ روایت ایک من گھڑت کہانی ہے، یہ قرآن کریم کے مخالف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ تم وسیلے سے دعا مانگو۔ ہم میں سے بھی کوئی اللہ تعالیٰ سے وسیلے سے دعا نہیں مانگ سکتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو، کہ میرا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگو، کہ تم کسی سے اللہ سے یہ کہو کہ اللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ چیز عطا کر۔ اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ڈائریکٹ مانگنے کے لیے کہا۔ وسیلے کو ضرورت اس کی ہوتی ہے، سفارشی کے بیچ میں مڈل مین کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کی آپ تک ڈائریکٹ رسائی نہ ہو۔ ہم دنیا میں جو کسی کو سفارشی اپنا لے کر جاتے ہیں، ہم اس وقت لے کر جاتے ہیں کہ ہماری ڈائریکٹ اس تک اپروچ نہیں ہوتی، ہم اس تک ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر پاتے، اس لیے ہم لوگ بیچ میں وسیلہ کو ڈالتے ہیں، کوئی سفارشی ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مغفرت مانگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگا۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم سب کے سب، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو اتارا تو صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارنے کے بعد ان کو واپس جنت میں آنے کے لیے ایک اور راہ بتا دی۔ وہ راہ کیا تھی؟ جنت سے نکالنے کے بعد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور شیطان کو چکنا کیا تھا کہ ان کی خبر دی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس کیا آئے گا، یا میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی۔ وہ ہدایت کس طرح سے آئے گی؟ نبیوں کے راستے، یعنی کہ نبیوں کے تھرو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجیں گے وہ ہدایت لے کر آنے کے لیے۔ وہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی تو وہ نبی، اللہ تعالیٰ ان نبیوں کی طرف وہ ہدایت نازل کریں گے اور وہ پھر تمام لوگوں تک وہ ہدایت لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو واپس جنت میں آنے کا طریقہ بتایا کہ پھر جب تم زمین پہ اتر جاؤ
اور پھر جب میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی بھی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس ہدایت کو مان جائے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کسی بھی قسم کا کوئی خوف طاری نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، اس پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں جو یہ عیسائیت کا، جو عیسائی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو ان سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا ہے، اور ہم بھی یہ بات جو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی ان کے اس عقیدے کو فالو کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کی سزا میں زمین پر اتارا، اور یہی بات ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ گناہ نوع انسانی میں نسل در نسل منتقل ہو رہا، تمام بنی نوع کے اندر، نوع کے اندر، تمام انسانوں کے اندر نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس گناہ کی وجہ سے صلیب پر چڑھے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتا دیا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، دنیا میں آنا گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی دنیا کے لیے، زمین کے لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ان کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتا دی کہ جب رسول آئیں تو ان کی پیروی کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے اور ان کی پیروی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو بھٹکنے سے بچا سکتی ہیں۔ اب اگلی آیت کے اگلے حصے میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین نہ ہوں گے۔ کس دن؟ اس سے مراد وہ قیامت کا دن، روز قیامت کا دن ہے، جس دن انسان اپنے کم عمل کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوگا اور وہ غمگین ہوگا کہ میں نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنا وقت ضائع کر دیا اور میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں لے کر آیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور روز قیامت کی جو گھبراہٹ ہوگی وہ ان کو غمگین نہ کرے گی، نہ ان کے دلوں میں کوئی گھبراہٹ آئے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ ہے وہ آج کا دن۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا، اب وہ لوگ جنہوں نے انکار بھی کیا اور جھٹلایا بھی، نہ صرف انکار کیا، کفر کیا، بلکہ جھٹلایا بھی آیاتنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، یہی آگ کے ساتھی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 6544 میں ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والوں تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والوں تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اہل و عیال کے ساتھ ان کے جنت میں شامل کرے، داخل کرے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، یہاں پر رکوع مکمل ہوا، ایک ٹاپک، ایک چیپٹر کمپلیٹ ہوا، اب نئی باتیں، نیا ٹاپک، نیا چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 40 شروع ہوتی ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل کون ہیں؟ ان کو دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل در حقیقت کون تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ خطاب بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے کر رہے ہیں جو مدینہ اور اس کے ارد گرد میں آباد تھے۔ اس خطاب میں آنے والے اسرائیلی بھی شامل ہیں۔
اسرائیل کا مطلب ہے کہ عبداللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی در حقیقت ہم جانتے ہیں کہ 12 بیٹے تھے، ان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے اور بنی اسرائیل کنعان میں آباد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچنے کے بعد ان کے اہل خاندان وہاں پہنچے اور بنی اسرائیل میں زیادہ تعداد میں نبی آئے، جن میں ہم جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام اور بہت سارے اور بھی نبی ہیں جو کہ بنی اسرائیل میں سے آئے۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیلیوں کا یہودیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عداوت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، حالانکہ انہوں نے ساری کی ساری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھیں، اس کے باوجود ان کو یہ عداوت تھی کہ ہماری قوم میں سے اگر سارے نبی آئے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہماری قوم میں سے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں تورات، زبور اور انجیل کی 3 کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کی، تورات، زبور اور انجیل۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اب اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں یاد کروا رہی ہیں ان یہودیوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عطا کی تھی۔ وہ نعمتیں کون سی تھیں؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، حالانکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم غلام تھی فرعون کی، اور اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اور تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی ان پر، اللہ تعالیٰ وہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو یاد کروا رہی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اور انعامات جو میں نے تم کو عطا کیے ہیں، اور امت مسلمہ کا بھی آج یہی حالات ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے، ان کو یاد نہیں کرتے، بلکہ ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عطا کی، وَأَوْفِي بِعَهْدِي، اور تم میرے عہد کو پورا کرو۔ وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آئیں گے ان پر ایمان لے کر آؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں ان سے عہد لے لیا تھا۔ اور اس کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھپایا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، 12 قبیلے بنے، 12 کو سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی، یعنی کہ ان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، تو میں ضرور تمہارے گناہوں میں سے تمہارے گناہ تم سے ضرور دور کر دوں گا اور تمہیں میں ضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا کہ میں نے جو ہدایات دی ہیں ان کو تم مضبوطی سے تھام لو اور انہیں یاد رکھنا کہ جو ہدایات نے تمہیں دی ہیں ان ہدایات کو کبھی بھولنا نہیں، اور جو ان ہدایات کی اتباع کرے گا تو میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں گا، جو وہ گناہ کرتا رہے گا، چھوٹے موٹے گناہ کرے گا، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ہم ہدایت کو کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ صرف اور صرف قرآن کو تھام کر۔ ہمارے ایمان کمزور پڑ جاتے ہیں، پھر ہمیں قرآن کی طرف پلٹنا پڑتا ہے، پھر ہمیں اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنا پڑتا ہے۔ سورہ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں اور میرے رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اس سے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے جسے وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں لکھ دیا تھا کہ امی نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے اور تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ اب اگلے حصے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اوفی بعہدکم، کہ میں تمہارے اس عہد کو پورا کروں گا۔ اب یہ عہد کون سا عہد تھا؟ کہ وہ مسلمان ہو کر اسلام کی پابند ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر انہیں جنت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور میرے علاوہ کسی غیر سے ہرگز ہرگز نہ ڈرنا، صرف اور صرف مجھ سے ہی اور میری ہی عذاب سے ڈرنا، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنا۔ ایسے نہ ہو کہ تم کسی اور کے سے ڈرنا شروع ہو جاؤ۔ تو اس کے لیے حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں بھی اس قسم کے عذابوں میں مبتلا نہ کر دوں جس طرح کے عذابوں میں تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو مبتلا کیا اور ان کو مکمل طور پر مسخ کر کے نیست و نابود کر دیا، اور تم میرے عذاب کو جانتے ہو، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان نڈر ہو جاتا ہے اپنے گناہوں پر، اور انسان کے اعمال خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان ظلم کرنے لگتا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بندوں کے حقوق کھانے لگتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔